بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت ٹیکسلا بار کے سینئر قانون دان ملک اشفاق ایڈوکیٹ نشست میں ہیں۔ ملک صاحب، موجودہ حالات جو ہیں وہ عجیب ہی صورتحال میں گزر رہے ہیں۔ عمران خان حکومت کو ٹائم نہیں دیا گیا، بیچ میں 1 سال 1.5 سال کے لیے شہباز شریف لوگوں کو موقع دیا گیا، پی ڈی ایم آ گئی، اور ابھی بھی حالات کے تناظر جو ہے وہ اس وقت بھی احساس پسند آدمی جو ہیں وہ بے سمت ہیں۔ اس حوالے سے آپ کوئی ایسی رائے دیں، کوئی ایسی چیز سوچ ہیں، اکثر اوقات آپ اس بارے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس موجودہ سسٹم کو درست کس طرح کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفاقت بھائی، سب سے پہلے اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے ہم کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ اور اس چیز پہ بھی ہم کو متفق ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو 70 سالہ تاریخ ہے وہ بڑی دردناک ہے۔ اس میں جو نظام حکومت لایا گیا ہے وہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل نہیں کر سکا، جس وجہ سے یہ افراتفری ہم کو دیکھنے میں مل رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، یہ قات الرجال ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ ہے ہی نہیں جو اس حالات سے گزر سکے اور لوگوں کے مسائل حل کر سے، جو اہل ہے ہی کوئی نہیں اتنی لیڈرشپ۔ دوسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے ہمارے پاس جی۔ تو دوسری جو سب سے بڑی ہے، لاز ایسے ہیں، قانون ضابطے ایسے بنائے گئے ہیں، 73 کے آئین کو بھی اگر ہم مقدم رکھیں ہے بھی، لیکن اس میں بھی کچھ میجر سرجری کی ضرورت ہے، جس وجہ سے آپ کا کاروبار حکومت، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، الیکشن کمیشن ہے۔ الیکشن کمیشن نہ آزاد نہ ہوگا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس کے خود سٹرکچر اس قسم کا ہے کہ وہ ایک طبقے کو صرف پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ الیکشن کون لڑ سکتا ہے؟ الیکشن صرف وہی لڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ بلدیہ کا کونسلر کا الیکشن بھی آج کل کروڑ پتی بندہ لڑتا ہے، غریب ایک ٹیکسلا میں صرف کاروباری لوگوں کو بٹھا دیا گیا، طبقہ اس پہ آتے آتے اس نظام میں کاروباری لوگ آ گئے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں 250 رجسٹرڈ ہے، جس میں سے اللہ کے حکم سے تقریباً 10 تو اہل ہیں ہوں گی، کسی حوالے سے ان کی مین سٹریٹ پاورز ہیں، یا 20 ہوں گی، 25 ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بقایا جو ساری ہم نے اب وہ نظام ایسا ہے کہ جو بندہ بھی چاہے رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ در تقسیم ہوتی جاتی ہے، جس وجہ سے لوگ تقسیم ہوتے ہیں تو وہ کاروباری طبقہ، وہ مفاداتی طبقہ اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے، شام کو وہ الیکشن جیت جاتا ہے۔ سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے قانون میں تبدیلی لائی جائے اور ملک میں کم سے کم پارٹیز کا قانون لایا جائے، اور فی الفور ایک متناسب نمائندگی کا ایکٹ لایا جائے، اور الیکشن پارٹیز کا ہونا چاہیے، پارٹیز کو ڈیموکریٹک بنایا جائے۔ یہ سارے لوگ خواہش تو ضرور کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہو، عوام جمہور کی رائے مانی جائے، لیکن اپنی جماعتوں میں یہ کبھی بھی نہیں جمہور کو لاتے۔ آپ مثال کے طور پہ کیا جماعتوں کو الگ زیادہ موقع دیا جائے، جماعتوں کو کم کیا جائے؟ اگر آئین سے انحراف کر کے، انحراف تو نہیں، اس میں ایسی کوئی ترمیم کر کے لائی جائیں تاکہ جس طرح 18 ترمیم 19 ترمیم لائی گئی ہیں، ایسی ترمیمیں لا کر ہم اس نظام کو درست کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہمیں میجر سرجری کی اس وقت ضرورت ہے، اور سب سے پہلے الیکشن میں ہی سرجری کی بھی ضرورت ہے، جس میں نا میجر سرجری ہمیں جہاں چاہیے وہ کانسٹیٹیوشن میں ہی ہمیں الیکشن کمیشن کی طرح پولیٹیکل پارٹیز کام کی جائیں، ان کی تعداد کو کم کیا جائے، ہر بندے کو نہ دی جائے پارٹی بنانے کی اجازت۔ پارٹیز کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ اس کے 1 لاکھ ووٹر ہوں، فالورز ہوں، کس قسم کے مین سٹریم میں وہ کچھ متناسب نمائندگی کا کم از حوالے کم سے 10% وہ تو قوم کی نمائندگی کرتی ہو نا، وہ جماعت ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ متناسب نمائندگی کا جس وقت لائیں گے تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگا، میاں نواز شریف اپنی پارٹی کو ایڈ کر رہا ہوگا، عمران خان اپنی پارٹی کو ایڈ کر رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی پارٹی کو ایڈ کر رہے ہیں، آصف زرداری اپنی پارٹی کو، وہ ایک مینیفیسٹو دیں گے، منشور دیں گے، وہ پھر عوام شام کو صرف تیر پہ، شیر پہ یا بلے پہ مور لگائے گی۔ شام کو آپ کے پاس آ جائے گا کہ اس پارٹی نے اتنی نمائندگی لی ہے، اس کے مطابق
پارٹیز کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ تمام طبقات کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے. ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، اس طرح تمام جتنے بھی تمام طبقہ، مزدور ہو، آپ کا ریڑھی بان ہو، آپ کا وکیل ہو، آپ کے ڈاکٹرز ہیں، آپ کے انجینئرز ہیں، آپ کے سول جو بھی طبقات آپ کے ہیں، لیبر سے لے کے آئیں. شام اگر رزلٹ آتا ہے کہ عمران خان نے 40% ووٹ حاصل کر لی ہیں تو وہ 40% نمائندگی کا حق اپنے طرف سے جو آدمی ہے وہ دے دے گا. اس طرح پارلیمنٹ بن جائے گی. وہ لوگ جو آئیں گے وہ آپ کے دکھ درد سے سمجھیں گے. وہ پورے معاشرے کی پارلیمنٹ ہوگی. وہ جمہور ہوگا. وہ پارٹیوں سے بھاگیں بھی نہیں اور پارٹیوں کی نمائندگی کریں گے. یہ آپ کو پھر لوٹا واٹا آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا. وہ آپ کے ساتھ آخری مرتے دم تک آپ کے ساتھ. اور جو کاروباری بزنس خراب کر دی ہے اس نے سیاست کو، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، درست ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اندر جس وقت تک آپ میجر سرجری نہیں لائیں گے تب تک آپ کو نہیں. آپ کا سسٹم آپ کے لوگوں کا ہونا چاہیے. لوگ آپ پہ اس پہ اعتماد کرتے ہوں. اب آپ کو اس پہ سوچنا نہیں. تو یہ ہم پچھلے اشفاق بھائی لیڈرشپ بھی جو آتی ہے اس میں اس کا ابھی تک کوئی ویژن سامنے نہیں آتا. ایک کہہ رہا میں بیٹھ جاؤں، دوسرا کہتے ہیں میں بیٹھ جاؤں. لیڈرشپ کی کمی اس وجہ سے ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کی کسی فیکٹری سے نکل کے نہیں آئی، کسی نرسری سے نکل کے نہیں آئی. وہ خود ایک گملے کی، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جدھر کی پیداوار ہے ادھر سے یہ آتے ہیں. وہ انہی کے مفادات کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، اسی طبقے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. عام جرنل کو صرف وہ یوز کرتے ہیں، جھوٹ کی ایک سیاست کرتے ہیں، لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں. ملک صاحب اس بارے میں کیا کیا جائے؟ تمام سٹیک ہولڈروں کو بٹھایا جائے. اس میں سب سے پہلے بہت عرصہ میں یہاں آپ کو ایک کوٹ کرتا ہوں. رضا ربانی صاحب نے آج سے 3-4 سال پہلے یہ فلور پہ بھی کہا تھا کہ ایک نئے عمرانی معاہدے کی طرف اب ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں اپنی غلطیوں کا، اپنے دکھوں کا مداوع کرنا چاہیے اور ایک ایسا سسٹم لانا چاہیے کہ جس میں ہمیں، اگر آپ جمہوریت کہتے ہیں تو رفاقت بھائی آپ کو مارگریٹ تھریچر کے الفاظ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے صرف 2 پاؤنڈ کا پارٹی کا کوپن خریدا تھا. ناؤ آئی ایم اے پرائم منسٹر آف دا UK. تو آپ کو ایسا سسٹم لائیں گے تو آپ کا چلے گا. ادروائز آپ کہیں کہ یہی چہرے رہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کو بہت جلد اس پہ تبدیلی لانی چاہیے. اس لیے میں تبدیلی لانی چاہیے. اور JP صاحب میں یہ پھر کیا کرے، قومی، صوبائی اور نیچے بلدیات تک ایسا سسٹم کیا جائے؟ بلدیات آپ کو اس کو اتنا سٹرانگ کریں جو آپ کی روح ہے. آپ نے یہ بڑی بد نصیبی ہے رفاقت بھائی کہ یہ کہ سارے 18ویں ترمیم پہ تو زور دیا ہے انہوں نے، لیکن صوبوں نے بلدیات کو کبھی فنڈ نہیں دیے. بلدیات کو تینوں جماعتوں نے کبھی بھی پھلنے پھولنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے گراس روٹ لیول پہ لیڈرشپ کریٹ نہیں ہو سکی اور وہی چہرے رہے. اشفاق بھائی یہ جو اپنا اس میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. آپ کا اگر آپ کو صوبائی اسمبلی ختم کرنی پڑے تو کر دیں، لیکن بلدیات آپ رکھیں. آپ کمشنری لیول پہ لے کے آئیں، آپ ڈسٹرکٹ پہ لے کے آئیں، آپ ان کو سٹرانگ کریں، ضلع کونسل کو کریں، آپ اس کو سٹرانگ کریں. صوبائی اسمبلی کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی اگر نئے عمرانی معاہدے کے مطابق آپ جائیں متناسب نمائندگی، اور آپ اوپر قومی اسمبلی میں ایک سٹرانگ قومی اسمبلی اور سینٹ آپ لے کے آئیں، جس سے آپ کے وفاق بھی مضبوط ہوگا، ترقی بھی ہوگی اور بیوروکریسی کا بھی رول کم ہو جائے گا. اشفاق بھائی یہ جو موجودہ وہی پہلے فواد چودھری باغ میں بیٹھا ہو، اس کے بیان بازیاں چل رہی تھیں، ساتھ اپوزیشن کی چل رہی تھیں، سارے رات کو جواب دے رہے تھے. اب وہ ہے رانا ثناء اللہ کے بیان آ رہا ہے، پیچھے سب کا آ رہا ہے. شیخ رشید ایک طرف اس نے اپنی دوم مچائی ہوئی ہے، کوئی کسی کی سوچ ویژن نہیں ہے اور ساری عوام کو بھی انہوں نے بے روی کا شکار کر دیا ہے. یہ بد نصیبی ہے کہ یہ ایسی ایک لیڈرشپ ہے جو تینوں طرف سے اہل نہیں ہے اور ان کو ادراک نہیں ہے کہ وہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں. ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا، ملک میں بدامنی پھیل جائے گی. اگر ملک میں ایک دفعہ بدامنی پھیل گئی تو رفاقت بھائی افغانستان کی طرح ہمیں کنٹرول کرنا بہت ناممکن ہو جائے گا. یہ ایک انٹرنیشنلی بھی ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے. ان کو تاریخ کے ساتھ یا ان کو جغرافیے کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے، نہ ان کے پاس ویژن ہے. ان کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے اور ان کو بیٹھ کے، میرا اپنا جو ذاتی خیال تھا کہ شہباز شریف ذات کا نہیں ملک کا سوچیں جی، ملک کا سوچیں، اور انہیں حکومت بنانے سے پہلے بنی گالا جانا چاہیے تھا.
اس کے پاس مذاکرات کرنے چاہیے، اس کے جو دوست ہیں مشترکین کے بھی دوست ہیں ان کو اشفاق بھائی، بٹھا انہوں نے کے آپس میں تنازعات اتنے بنائے تھے نا کہ اب یہ اگر وہاں عمل نہیں شروع ہوا تو اب عمل شروع ہونا چاہیے. اب کم از کم اس اسٹیج پہ ملک کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو اس کے ساتھ مذاکرات کرنی چاہیے. وہ بڑی پارٹی ہے، اسٹیک ہولڈر ہے، اس کی بھی کوئی جینین پرابلمز اگر ہیں تو وہ ریزالو کریں. ہزاروں اس کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کو بھی صبر سے تھوڑا سا اب تو کام لینا. حکومت کو جانا پڑے گا نا، وہ تو حکومت سے آؤٹ ہو گیا ہے. آؤٹ ہو اب اس کو مین سٹریم میں لانا، اگر اس کو آپ اس طرح چھوڑتے ہیں تو اس کے بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی کوئی ضد تھوڑی سی کم کرے. اسے بھی چھوڑنی چاہیے. اسے بھی بطور اسٹیٹ مین، بطور پولیٹیشین، بطور لیڈر سوچنا چاہیے، نہ کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے اور نہ ہی کرکٹر کی حیثیت سے اور نہ ہی ضدی بوائے کی حیثیت سے. ان کو بہت اچھے طریقے سے ملکی مسائل کو اب سوچنا چاہیے کہ وہ حکومت بھی کر چکا ہے، اپوزیشن میں بھی وہ رہا ہے اور پھر دوبارہ اپوزیشن میں. اب اس کے ویژن میں تھوڑی سی اپنی وسعت آنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ اسے مذاکرات کا دروازہ کھولنا چاہیے. اشفاق بھائی، بہت بہت مہربانی. تھینک یو.